بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے دوستو، میرے بھائیوں اور میری بہنوں، آپ خوش نصیب ہیں، خوش قسمت ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو یہ جمعۃ المبارک عطا فرمایا ہے۔ ماہ شعبان المعظم کا دوسرا جمعۃ المبارک جو کہ آ گیا ہے، آج اسی جمعۃ المبارک کے حوالے سے میں آپ کو ایک بہترین عمل بتانے جا رہا ہوں جو آج سے پہلے میں نے کسی کو بھی نہیں بتایا۔ میں انتظار کر رہا تھا شعبان المعظم کا دوسرا جمعۃ المبارک آئے اور میں آپ سب کو یہ عمل بتا دوں جو کہ دولت کے لیے، رزق کے لیے بہت ہی برکت والا اور عظیم عمل ہے۔ دوستو، میرے بھائیوں، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک روز حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ انہوں نے اوپر سے دروازہ کھلنے کی ایک زوردار آواز سنی۔ اپنا سر اٹھایا اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو بتایا کہ یہ آسمانوں کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے جو آج سے پہلے کبھی نہیں کھلا۔ اس دروازے سے ایک فرشتہ نازل ہوا ہے جو آج سے پہلے کبھی بھی زمین پر نازل نہیں ہوا۔ اس نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں سلام عرض کیا ہے اور کہا ہے کہ آپ کو دو نور مبارک ہوں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے پہلے یہ دو نور کسی نبی کو عطا نہیں کیے گئے۔ میرے دوستو، وہ دو نور سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کی آخری دو آیات ہیں، اور فرماتے ہیں کہ جو شخص یہ دو آیات پڑھ لے گا اسے اس کی مانگی ہوئی چیز ضرور عطا کر دی جائے گی، اور جو بات منہ سے نکالے گا، جو چیز مانگے گا، اسے وہ عطا کی جائے گی۔ سورۃ الفاتحہ اور سورہ بقرہ کی آخری دو آیات دو نور ہیں۔ دوستو، یہ عمل آپ نے ضرور کرنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو میں آپ لوگوں کو شعبان المعظم کے دوسرے جمعۃ المبارک کا عمل بتانے جا رہا ہوں، خاص کر ان لوگوں کو جو مجبور ہیں، جو لوگ بے بس ہو چکے ہیں، قرض دار ہیں، قرضہ اترنے کا نام ہی نہیں لے رہا، مجبوریاں اتنی ہیں، پریشانیاں ہیں، ٹینشنیں ہیں، پیسوں کی بہت کمی ہے، دولت کی بہت کمی ہے، رزق کی بہت کمی ہے، دن بدن حالات بدتر ہوتے جا رہے ہیں، کوئی احساس نہیں کرتا اور نہ ہی کوئی مدد کرتا ہے اور نہ ہی کوئی سہارا دینے کے لیے تیار ہے۔ تو محترم میرے بھائیوں اور میری بہنوں، آج میں آپ کو دو کلمات بتانے جا رہا ہوں۔ یہ دو کلمات ایسے کلمات ہیں کہ ان کو پڑھ لینے سے اللہ عز و جل کی فوری مدد آ جائے گی۔ انشاءاللہ عز و جل اس عمل کے بعد آپ کا رزق ایسے کھل کر آئے گا، جتنی بھی بندشیں لگی ہوں گی، جتنی بھی رکاوٹیں ہوں گی، وہ ساری کی ساری ہٹ جائیں گی۔ دوستو، آج کل کوئی کسی کا ساتھ نہیں دیتا۔ اگر آپ در در کی ٹھوکریں کھا کر زندگی سے مایوس ہو گئے ہیں، اگر آپ کے گھر میں چولہا جلانے کے لیے، کھانا بنانے کے لیے کچھ بھی موجود نہیں ہے، تو یہ عمل آپ کے گھر کو رزق سے ایسے بھر دے گا کہ اس سے پہلے کبھی آپ کو اتنا فائدہ نہیں ملا ہوگا۔ اگر آپ کسی سے کچھ پیسے لینے جاتے ہیں تو آگے سے لوگ مذاق اڑاتے ہیں، کوئی آپ کی بات نہیں سمجھ پاتا، کوئی آپ کی پریشانی کو نہیں سمجھ پاتا۔ جس کے پاس پیسہ ہوتا ہے وہ بھی یہی کہہ دیتا ہے کہ میرے تو حالات بہت خراب ہیں، میرے پاس تو خود کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، میں آپ کو کہاں سے دوں،
اس طرح سے بہت سی باتیں سننے کو ملتی ہیں، اور پھر کیا ہوتا ہے کہ بندہ اور بھی زیادہ پریشان ہو جاتا ہے، مایوس ہو جاتا ہے کہ اب میں کس کے پاس جاؤں، کس سے اپنی فریاد سناؤں اور کس سے اپنی بات کو شیئر کروں۔ تو محترم میرے بھائیوں، میری بہنوں، اس وقت صرف ایک ہی ذات ہوتی ہے، وہ پروردگار ہوتا ہے کہ بندہ دنیا کے لوگوں کو چھوڑ کر اسی کے آگے اپنے ہاتھ اٹھا دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اے میرے مالک، اب تو ہی ہے جو میری مدد کر سکتا ہے۔ تیرے بندوں نے میرا خیال نہیں رکھا، تیرے بندوں نے میری پریشانی کو دور نہیں کیا، تیرے بندوں نے میری مدد نہیں کی۔ تو محترم میرے بھائیوں، میری بہنوں، وہ مالک ہے، وہ خالق ہے، وہ ناممکن کو ممکن میں بدلنے والا ہے، وہی ہمارے بگڑے ہوئے کاموں کو سنوارنے والا ہے، وہی ہر چیز پر قادر مطلق ہے۔ محترم میرے دوستو، وہ اپنے بندے کو کبھی بھی مایوس نہیں کرتا۔ اس دنیا کا رہنے والا انسان تو دوسرے انسان کو مایوس کر دیتا ہے، لیکن وہ اللہ نہیں کرتا، کیونکہ وہ اکبر ہے، وہ رازق ہے، وہ سب کو رزق دینے والا ہے۔ تو میرے جتنے بھی بھائی، میری بہنیں رزق کی وجہ سے پریشان ہیں، کاروبار میں برکت نہیں ہے، رزق کہیں سے بھی نہیں آ رہا، تنخواہ میں اضافہ نہیں ہو رہا، ہر طرف مایوسی ہی مایوسی چھائی ہوئی ہے، تو محترم میرے بھائیوں اور میری بہنوں، بتائے گئے طریقے کے مطابق ماہ شعبان المعظم کے دوسرا جمعۃ المبارک کو یہ عمل پڑھنے کی دیر ہوگی۔ آپ نے اس عمل کو چھوڑنا نہیں ہے، غنیمت سمجھتے ہوئے آج اس عمل کو ضرور پڑھ لینا ہے۔ آپ کے گھر میں رزق اور دولت نازل ہونا شروع ہو جائے گا۔ میرا رب آپ کی حاجتوں کو پورا فرمائے گا، میرا رب آپ کے مقاصد میں آپ کو کامیابی عطا فرمائے گا انشاءاللہ عز و جل۔ وہ رب اس عمل کی برکت سے آپ کو مالا مال کر دے گا، کیونکہ اس رب کے خزانوں میں کسی بھی چیز کی کمی نہیں ہے۔ آپ پختہ ارادہ کر کے دیکھیں، پاک اور صاف نیت رکھ کر یہ عمل کر لیں، یقین مانیں کبھی بھی دولت کی کمی نہیں ہوگی۔ لہٰذا جو بھی میرا بھائی، میری بہن غریب ہے، تنگ دست ہے، قرضے کے بوجھ تلے دبا ہوا ہے، بے روزگار ہے، بے سہارا ہے، اس کو چاہیے وہ یہ عمل ضرور کر لے، خود بھی یہ عمل کریں، اپنے دوست احباب، اپنے گھر والوں کے ساتھ بھی اس کو شیئر کریں۔ یہ چھوٹا سا عمل آپ کی زندگی بدل سکتا ہے، چند ہی دنوں میں آپ کے حالات بدلیں گے، غریبی ایسے دور ہوگی جیسے آپ کبھی غریب تھے ہی نہیں۔ انشاءاللہ عز و جل اس جمعۃ المبارک کی برکت سے جو عمل آپ اس جمعۃ المبارک کو پڑھیں گے، اس کے صدقے اللہ تبارک و تعالی آپ کو مالا مال فرما دے گا۔ محترم میرے بھائیوں اور میری بہنوں، یقین کامل کے ساتھ عمل پڑھا کریں، کوئی بھی وظیفہ پڑھ لیں، کوئی بھی عمل پڑھ لیں، پختہ ارادے کے ساتھ، اچھی نیتوں کے ساتھ عمل پڑھیں گے، انشاءاللہ عز و جل بہت زیادہ فائدہ ہوگا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندے کے گمان کے مطابق معاملہ فرماتا ہے۔ حدیث قدسی میں آتا ہے، حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جیسا بندے کا گمان ہوتا ہے ویسے ہی رب معاملہ فرماتا ہے۔ تو محترم دوستو، جتنا پختہ ارادہ ہوگا، جتنا کامل یقین ہوگا، اللہ تبارک و تعالی معاملہ بھی ویسے ہی فرمائے گا۔ تو محترم میرے بھائیوں اور میری بہنوں، آج کے عمل کی طرف بڑھتے ہیں۔ آپ نے جمعۃ المبارک کے دن جمعۃ المبارک کی نماز پڑھنے کے بعد یہ عمل پڑھنا ہے۔ بہت ہی چھوٹا مختصر سا عمل ہے،
انشاءاللہ عز و جل اس عمل کو پڑھنے کی دیر ہوگی، پھر معجزات، پھر کمالات آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ محترم دوستو، خصوصی دعاؤں میں شامل ہونے کے لیے، اپنے لیے خصوصی دعا کروانے کے لیے اپنا نام اور اپنا مسئلہ لکھ کر کمنٹس باکس میں سینڈ کر دیں۔ انشاءاللہ عز و جل آپ کے لیے خصوصی دعا کی جائے گی، آپ کو خصوصی دعاؤں میں یاد کیا جائے گا۔ تو محترم دوستو، جب جمعۃ المبارک کی نماز پڑھ لیں، باوضو ہو کر کہیں تنہائی میں، گھر میں یا مسجد میں بیٹھ جائیں جہاں پر شور شرابہ نہ ہو، جہاں پر آپ کی توجہ بھٹکے نہ، اللہ عز و جل کی طرف خاص آپ کی توجہ ہو۔ پھر محترم دوستو، آپ کے پاس ایک تسبیح ہو۔ سب سے پہلے آپ نے 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ اس کے بعد محترم دوستو، یہ 2 کلمات آپ کو بتا رہا ہوں۔ نمبر 1، یا اللہ فانصرنا فإنک خیر الناصرین۔ ایک تسبیح اس کلمے کی پڑھنی ہے، یعنی 100 مرتبہ اس کلمے کو مکمل پڑھ لینا ہے۔ پھر دوسرا کلمہ، یا اللہ وارزقنا فإنک خیر الرازقین۔ یہ دوسرا کلمہ ہے محترم میرے بھائیوں اور میری بہنوں، اس کو بھی 100 مرتبہ یعنی ایک تسبیح اس کی پڑھ لینی ہے۔ پھر محترم دوستو، 11 بار درود پاک پڑھ کر دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر اپنے رب کی بارگاہ میں التجا کرنی ہے۔ اپنے رب کی بارگاہ میں دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر رو رو کر، گڑ گڑا کر اپنے رزق کا سوال کرنا ہے، اپنے لیے مدد مانگنی ہے۔ مالک و مولا، مجھ پر کرم فرما دے، میں تیرا گناہ گار بندہ ہوں، میرے رزق میں، میرے مال و دولت میں، میرے گھر میں خیر و برکت عطا فرما دے، مجھ گناہ گار کو بخش دے، مجھ پر کرم فرما دے۔ محترم دوستو، جس نیت سے یہ عمل کیا تھا اس کے بارے میں آپ نے سوال کرنا ہے، اس کے بارے میں اپنی حاجتوں کے لیے، اپنے مقاصد کے لیے، رزق کے لیے دعا کرنی ہے۔ محترم دوستو، یہ عمل کریں گے، اس کے بعد دیکھیں گے کہاں کہاں سے رزق آتا ہے۔ میرا رب رزق کی برسات فرما دے گا، آپ کے گھر کو رزق سے بھر دے گا۔ میرا رب آپ کے گھر کو انشاءاللہ عز و جل مال و دولت سے، رزق سے مالا مال فرما دے گا۔ انشاءاللہ عز و جل آپ کی دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرمائے گا۔